آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے جانتے ہیں شبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شبان کے مہینے میں اکثر لوگ ایک آٹے کی گولیوں والا وظیفہ کرتے ہیں، شبرات میں بھی کرتے ہیں، شبرات کی رات کو بھی کرتے ہیں اور رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ ہم جو ہمارے استانے پہ زیادہ وہ ہم شبان کی مہینے میں کرتے ہیں اور شبرات میں بھی خاص طور پہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا مشہور وظیفہ ہے ہمارا اور بہت پرانا وظیفہ ہے۔ تو کسی نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ دوبارہ رپیٹ کر دیں، جو لوگ نہیں معلوم وہ کر سکتے ہیں۔ بڑا پیارا وظیفہ ہے، میں خود بھی کرتا ہوں۔ تو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں یہ ہم وظیفہ کر رہے ہیں۔ میرے بہت سارے مریدین کرتے لوگ ادھر آتے ہیں جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، قرضہ سر کے اوپر آ گیا ہوا ہے، یعنی انتہا کی پریشانی ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ وظیفہ ان کے لیے ہمیں دیا تھا اور وہ لوگوں نے کیا، غیر سے ان کی مدد ہوئی ہے۔ وہ وظیفہ ہی بہت کمال ہے۔ یہ اس کا وقت متعین ہے، تعداد متعین ہے اس کی، یعنی فکس ہے، ہر چیزیں فکس ہیں اس کی۔ میں کہتا ہوں زندگی میں ایک بار کر لو۔ لیکن میری بہت ساری فیملی ایسی ہیں ہمارے اس علاقے کی بھی ہیں، ایک گجرا والی فیملی ہے، ایک فیصل آباد میں بھی، کراچی میں فیملی ہے۔ کراچی میں تو وہ فیملی نا ہر ہفتے کرتی ہے۔ میں نے سے کہا تھا کہ میرے کہنے پہ ایک بار کر لو، تو انہوں نے وہ ہر ہفتہ کرنا شروع کر دیا۔ تو میں کہا اجازت ہے، آپ خوش قسمت لوگ ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو یہ موقع دے رہا ہے ہر ہفتہ کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہم نے لائف میں ہمارے چلتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اس میں کہتا ہوں کوئی بھی تعویذ دھاگا دینے سے رزق نہیں کھلتا۔ یہ لوگوں نے عجیب و غریب المیہ بنا لیا ہے۔ میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، مجھ سے کوئی تعویذ ہمیں دے دیں، اپنی دکان پہ لگا لیں، اپنے پاس رکھیں کہ رزق کی برکت ہو جائے۔ تو ہمارا استانہ وہ نہیں ہے تعویذ دھاگا والا، ہمارا استانہ فیضان داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر تعویذ دھاگا دینے سے کسی کا رزق کھل جاتا تو سب سے پہلے میں اپنے لیے بناتا، اپنے بچوں کو دیتا، اپنی فیملی میں تو نہیں، جو مریدین ہیں ان کو دیتا میں۔ یہ غلط ہے۔ رزق فجر کی نماز میں ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں اپنے۔ جو بندہ فجر کی نماز نہیں چھوڑتا اس کا کبھی رزق کم نہیں ہوگا۔ دوسرا استغفار میں رزق ہے، جو بندہ استغفر اللہ یاد ازب ود ہر ٹائم رکھتا ہے 2 لفظ کا، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تیسرا بانٹنے میں رزق بڑھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اپنے ہاتھ کو بانٹنے والا بنائیں، چاہے 10 روپے کی ٹافیاں کیوں نہ بانٹیں، بانٹنے والا اپنا ہاتھ بنائیں۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اس سے کاروبار کرے نا، بہترین چیز ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، بے زبان جانوروں کو کھانا کھلائیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ کھلانے کا کام میرا یہ بندہ کر رہا ہے۔ انتہا کے لوگ ادھر میرے پاس آئے، اور یہ وظیفہ دینا یہ بھی کھلانے والا کام ہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں قرضہ تھا، رزق کی تنگیاں بہت آ گئی ہوئی ہیں، جیسے میرے بھی بھائی ہیں، باہر کے سفر بند ہوئے ہیں، سفر باہر جانا چاہتے ہیں، رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام ہے، کسی بھی قسم کام ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے کہنے میں زندگی میں ایک دفعہ کر لیں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ پنجابی کہتے ہیں چس نہ آئی تو نہ کرنا، لیکن جس نے کیا نا روحانی وظیفہ مزہ بڑا آتا ہے۔ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں۔ سن لیں وظیفہ، ہمارا ویسے بھی ریکارڈ ہے، یہ یوٹیوب پہ ریکارڈ ہے، فیس بک میں ریکارڈ ہے، یہ ہمارا دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ شبان کے مہینے میں خاص طور پہ کریں، شب رات کی رات آ رہی ہے، جمعہ تو مبارک بھی ہے، عرصے دراز کے بعد شب رات جمعے کو آ رہی ہے، وہ بڑا ہی خاص دن ہے۔ تو اللہ تبارک ہم سب کو بات کی توفیق عطا فرمائے، آگے رمضان تک جانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ شب رات کو جمعے کو ہی شب برات ہے، اور جمعے کو یہ وظیفے دے دیں گے۔ جمعے کو جو لوگ نہیں آ سکتے وہ لائیو پروگرام دے سکتے ہیں، ہماری ادھر محفل ہوتی ہے، ساتویں کی نماز ادھر ہوتی ہے، وظیفے دے دیں گے۔ کون سے خاص وظیفے ہیں جو اس رات پڑھے جاتے ہیں، وہ پورا بیان بھی جمعے کو بھی بیان بھی ہوگا اور درس بھی ہوگا۔ جو مرد حضرات ہیں، اکثر جب میں وظیفے دیتا ہوں تو گھر کی خواتین ہی کرتی ہیں، مرد سو جاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا اللہ ان کا نہیں ہے؟ اللہ میری تیاں دئیے گا، بیٹیاں پاپڑ ہوتی ہیں، پڑھنا چاہیے۔ میں اکثر ایک حدیثی بیان ڈیلی بیان اپنے استانے پہ کرتا ہوں۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی بیٹیوں کے لیے تحفہ ہے، اپنے خامند کے رزق کے لیے سورہ واقعہ پڑھا کریں مغرب کی نماز کے بعد ایک بار۔ اور زہرا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس عورت نے رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کا معمول بنا لیا اس کی آنے والی نسل میں بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کی دعا میں رزق دیتا ہے۔ یہ اساسہ وظیفہ ہے فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت ہوتا ہے، بہت خاص وظیفہ ہے، روحانی وقت ہے وہ والا۔
ہم مرد حضرات روٹی کے لیے، آٹے کے لیے نا دن رات محنت کرتے ہیں کہ روٹی بچوں کی کما لیں، تو اپنے گھر کے آٹے میں سے نا 71 آٹے کی گولیاں بنائیں۔ کتنی گولیاں؟ 71۔ اتنا بڑا ٹائم ہے بس نہیں ہے، ابھی اب ختم بھی ہے، کہیں دعا کرانی ہے۔ سال ایک میں راز ہے، وہ ہم نے ویسے بھی سال کا مجھے فکر بتایا ہے ہم نے۔ آپ نا اپنے گھر میں سے آٹے کی 71 گولیاں بنا لیں، اس ایک گولی کے اوپر 71 بار یہ لفظ پڑھنا ہے، استغفر اللہ یا رزاقو۔ بچے بھی پڑھ لیں گے۔ جب میں پڑھنے بیٹھتا ہوں نا تو یہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھ کے پڑھیں، خاموشی سے بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر ہم 2-3 میں میری وائف پڑھتے ہیں، ہمیں آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اگر زیادہ بندے بیٹھے ہیں تو جلدی 10-15 منٹ پڑھی جائے گی۔ یہ 71 آٹے کی گولیاں بنانی ہیں، اس ایک گولی کے اوپر اول آخر ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور 71 بار پڑھیں استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو۔ ایک گولی پہ پھونک مار دیں، گولی رکھ دیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، کوئی کہتے ہیں کوئی قید میں ہے، جیل میں ہے، دوسرے ملک بیٹھا ہوا ہے، رزق کی تنگی ہے بہت زیادہ، قرضے دار آپ کے دروازے میں بو رہے ہیں، قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، تو ایک مرتبہ 7 آیت کریمہ شامل کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں تو یہ 71 بار پڑھیں۔ آیت کریمہ ایک دفعہ پڑھنا ہے، 71 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو۔ اس طرح 71 گولیاں پوری ہو جائیں گی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 71 آٹے کی گولیاں بنائیں، اس ایک گولی کے اوپر 71 بار پڑھیں استغفر اللہ یا رزاقو۔ یہ پڑھ لیں گے آٹومیٹک یہ فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا، ہو جائے گا نا فجر کی اذان کا وقت۔ یہ لمحہ خاص ہے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اس رب کریم فرماتا ہے کہ میں رات کے آخری پہر پہلے عرش پر آ کر ندا دیتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ خلقت صحیح ہوتی ہے اس ٹائم وہی اٹھاتا ہے جس کو رب کریم عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ یا اللہ معاف کر دے، ہمارا رزق کھول دے۔ وہ لمحہ بہت خاص ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھ کر جا کے یہ گولیاں دعا کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اچھا، زور کے بعد نہیں جانا، فجر کے بعد ہی جانا ہے۔ میں نے کہا نا اس عمل کے اندر ہر چیز متعین ہے، وقت ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ڈاکٹر پہ بھی جاتے ہیں نا تو رزق کھولنے کے لیے ایک دفعہ میں اس فقیر ہی کہنے پہ دفعہ یہ عمل کریں، دیکھیں مدد نہ ہو تو نہ کیجیے گا، لیکن جس نے بھی کیا نا وہ لمحہ بڑا خاص ہے، بڑا روحانی ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے دریا میں ڈال دیں، دونوں میاں بھی جائیں دعا کے ڈال دیں۔ اچھا، فجر کے بعد کیوں ڈالنا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں مرشد جی زور کے بعد ڈال دیتے جب دن چڑھ جائے تب چلے جائیں گے، جب صبح میں کام پہ جاؤں گا جاتے بھی ڈال دوں گا تو ایسے کر دوں گا۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، اگر بزرگوں نے بتایا تو کوئی وجہ ہوگی۔ رب کریم خود فرماتا ہے اے بندو مجھ سے رزق مانگو۔ میں نے کہا نا فجر کی نماز میں رزق ہے، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں ہے۔ فجر کے بعد کیوں ہے؟ قرآن میں رب فرماتا ہے سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑنے سے پہلے مجھ سے رزق مانگ کرو، میں اس ٹائم رزق بانٹ رہا ہوتا ہوں۔ رب کریم نے یہ نہیں کہا میں زور کے بعد بانٹ رہا ہوتا ہوں، وہ ٹائم ہے رزق بانٹنے کا، اس ٹائم رزق عطا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس ٹائم آپ دریا میں ڈال رہے ہوں گے تو رب کہ کھلانے کا کام تو میرا ہے، تو یہ بندہ بھی ڈال رہا ہے، یہ بہت بڑا صدقہ بھی ہے، یہ بہت بڑا ایک عمل ہے جو عرصہ دراز سے ہم کر رہے ہیں۔ میں بس وہ فیملی آئی تھی جن کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں قرضہ تھا ان کے اوپر، کہتے ہیں مرشد جی واقعی غیر سے نے مدد فرمائی ہے، اجازت دی ہم کریں۔ میں کہا اللہ کلام ہے، اس میں کوئی بھی ہوتا ہے نا کچھ بات پنگے لینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کیا پڑھا؟ قرآن ہی پڑھا، استغفر اللہ یا رزاقو ہی پڑھا۔ وہ جو آٹے گولیاں وہ صدقہ مچھلیوں کو ڈال دے، دریا میں ڈال دیا رزق کی نیت کر کے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کے حوالے سے ہم نے انتہا کے لوگ ادھر وظیفے بتا چکے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھیں، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں کھڑا ہو کر، جن گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، نوسط ہے، بیماریاں ہیں، گالی گلوچ ہے، بچے بدتمیز ہے، ہر چیز ہے، تو آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے سب کو پانی پلایا کریں لازمی گھر میں، یعنی صبح ناشتے میں سارے وہ پانی پیئیں گے، گھر میں سکون ہو جائے گا۔ جب قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین، جب کسی دل میں جاتے تو نور ہی پیدا کرتے ہیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کے 21 مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھا کریں کھڑے ہو کے،
تو انشاءاللہ اس گھر میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیمرہ اس کر دو اب. وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. میرا غالی کا سفر دو، میرا غالی کا سفر دو. میں مرید ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. دامن پہ سارے در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں. دامن پہ سارے در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں. بٹتا ہے تیرے در سے، بٹتا ہے تیرے در سے. کونین کا خزانہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. مولا علی کا صدقہ گرچہ شکر کا صدقہ. مولا علی کا صدقہ میرے علی کا صدقہ. مولا علی کا صدقہ علی کا صدقہ. مولا علی کا صدقہ جعفر ولی کا صدقہ. میری لاج رکھنا میرا، میں مرید ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. میرا غالی کا سفر دو، میں مرید ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے. سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے. میرا جز تمہارے کوئی
غوث اعظم نظر کرم خدانا اور میرا بنے ہے دولا شادی لگی ہوئی ہے میرا بنے ہے دولا شادی لگی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدانا اور یہ تیرا کرم ہے میرا جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے میرا جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سے یہ نکما کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدانا میرا غالی کا سفر تو میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
بك حق یا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد آمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی ختم درود پاک دلایا جو ذکر روزگار کیا قرآن پاک پڑھا میرے پروردگار اس پڑھنے پڑھانے میں کہیں بھی غلطی کوتاہی ہوگی تو معافی عطا فرما اس سب کا ثواب تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً عدماً فقیرانۃً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حضور پاک کے وسیلہ جمیل سے تمام انبیاء رسولوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اللہ تبارک و تعالی سرکار کے اہل خاندان مبارک تمام ازواج مطہرات امت المومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مولا علی مشرق شاہ زہرا پاک علیہ السلام امام حسن حسین شہدائے کربلا تبع تابعین صالح صالحین مومنین مومنات مسلمین مسلمات 12 امام 14 معصوم چاروں یار 12 امام 14 معصوم و تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حضور پاک کے وسیلہ جمیل سے سلسلہ با سلسلہ سینہ با سینہ شجرہ با شجرہ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شباز لامکانی السید الشیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اللہ تبارک و تعالی اپنے پیر و مرشد عطا علی حجویری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما سخی شہباز قدر خواجہ غریب نواز بابا فرید جتنے بھی سلسلے ہیں قادریہ چشتیہ رسیہ نقشبندیہ فقیریہ قلندریہ تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اللہ تبارک و تعالی تیرے ولی اللہ تیرے نیک بندے ہیں ان کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اللہ تبارک و تعالی اس دعا میں جتنے بھی لوگ شریک بیٹھے ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب چھوٹے بڑے بچے بوڑھے عورتیں جوان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو چکے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں میرے مولا سب کی بخشش عطا فرما سب کی معافرت فرما اللہ تبارک و تعالی میرے بچے فیاض کی معافرت فرما اللہ تبارک و تعالی تو رؤوف و رحیم ہے میرے مولا تو نے یہ وقت یہ جگہ یہ تمام لوگ تو نے پہلے سے اپنی پاک بارگاہ میں دعا کے لیے کہہ رکھے تھے میرے مولا یہ سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے ہیں تو ان سب کے نام جانتا ہے ان سب کے کام جانتا ہے تو ان سب کی مشکلیں پریشانیاں ان کے دکھ ان کے درد سب تو جانتا ہے میرے پروردگار یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ ان کے آمین کہنے سے پہلے ان کے اٹھنے سے پہلے میرے مولا ان کی حاجت روائی فرما دینا ان سب کی دعائیں سن لینا میرے مولا یا اللہ تیرا پاک قرآن پاک پڑھا اس قرآن کے دم میں دعا میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے میرے مولا تو سب کو شفاء کلی نصیب فرما میرے مولا جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں اسپتالوں میں بیمار ہیں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں میرے مولا سب کو شفاء کلی نصیب فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب مل کر ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما اللہ تبارک و تعالی ایک بچہ محمد ہاسپٹل میں اللہ تبارک تعالی اس کو نئی زندگی عطا فرما اس بچے کو شفا عطا فرما عائشہ کو شفا عطا فرما اللہ تبارک و تعالی جن جن بیمار بندوں نے دعا کے لیے کہا میرے مولا تمام بچوں کو شفاء کلی نصیب فرما اللہ تبارک و تعالی ہمارے علاقے کی زینت سائی فاروق صاحب کی بھی مغفرت فرما اللہ تبارک و تعالی کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اللہ تبارک و تعالی جو حادثے میں شہید جو ایکسیڈنٹ میں جو لوگ مارے گئے جو بچہ ادھر فوت ہوا سب کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے علاقے میں جو بھی فوتیاں ہوئی میرے مولا تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جو بچے بیمار ہیں جو دعا کے لیے کہا ہے محمد بچہ ہے عائشہ ہے اللہ تبارک و تعالی
شمیل ہے میرے مولا اور بچے ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما اللہ تبارک و تعالی افضل کے بچوں کو شفا عطا فرما اللہ تبارک و تعالی وحید کے بچوں کو شفا عطا فرما عمران کے بچوں کو شفا عطا فرما اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ دعا میں یہاں بیٹھے ہیں ان سب گھروں میں شفا کلی نصیب فرما اس محفل میں جو بیمار بیٹھے ہیں میرے مولا سب کو روحانی جسمانی بیماری شفا کلی نصیب فرما یا اللہ ہماری کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے کسی گناہ کی وجہ سے میرے مولا روزانہ تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں اگر رزق کا دروازہ بند ہے معافی فرما کر وہ رزق کا بند دروازہ کھول دے میرے مولا یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں تو واللہ خیر الرازقین ہے جو لوگ تجھے مانتے نہیں تو کافروں کو بھوکا نہیں سلاتا ہم تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں یا اللہ ہم سب کو اتنا رزق عطا فرما دے تیرے غریب بندوں میں بانٹتے پھرے میرے مولا یا اللہ ہمارے گھروں سے لنگر حسین جاری فرما ہمارے ان ہاتھوں کو بانٹنے والا بنا دے یا اللہ رزق کی تنگی سے ہم سب کو محفوظ فرما جتنے بھی لوگ بے روزگار اچھا رزق کا بندوبست فرما جو رزق والے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما جو اپنے گھر بار سے دور دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں رزق کمانے بیٹھے ہیں میرے مولا ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما حسین کے رزق میں برکت عطا فرما ان کی والدہ کی لمبی عمر عطا فرما یا اللہ جس مقصد کے لیے وہ باہر گئے ان کا میں بھی عطا فرما اللہ تبارک و تعالی میری اس بہن کو اولاد نرین عطا فرما یا اللہ جو جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں میرے مولا ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو تجھ سے بیٹے مانگتے ہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے یا اللہ جو بیٹی خواہشمند رحمت عطا فرما یا زہرا پاک کے شرم و حیا کا واسطہ جو میری بیٹیاں گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے اللہ ان کے اچھے رشتے عطا فرما جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان بچیوں کو اپنے گھروں میں بسنے کی توفیق عطا فرما جو ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے سر پر بیٹھی ہیں یا اللہ ان میاں بیوی میں پیار محبت و سلوک عطا فرما ان کو اپنے گھروں میں واپس جانے کی توفیق عطا فرما جن بچوں کی زبانیں اپنے ماں باپ پر چلتی ہیں یا اللہ ان کی زبان بندی فرما ماں باپ کو اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما جن کے سر پر قرضے ہیں میرے مولا انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما یا اللہ تجھے خانہ کعبہ کی چھت کا واسطہ جن کے سر پر چھت نہیں اپنی یا اللہ ان کو اپنا گھر نصیب فرما دے یا اللہ جو قید ہے یا اللہ جو بے گناہ قید ہے ان کو رہائی عطا فرما جن کے جائز مقدمے چاہنے کا میں بھی عطا فرما میرے مولا آج کی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما گندے ہاتھوں سے تیری بارگاہ میں دعائیں مانگی گندے جسموں سے مانگی گندی زبانوں سے مانگی سمیت میرے ہم بخوب جانتے ہیں میرے مولا ہم نے زندگی گزار دی کوئی اچھا کام نہیں کیا جو تیری بارگاہ میں رکھ کر فخر سے تجھ سے دعائیں مانگ سکے ہم سب کے دامن گناہوں سے بھرے پڑے ہیں ہماری زبانیں غیبتوں چغلیوں سے بھری پڑی ہیں یا اللہ پھر بھی ان گندی زبانوں سے تیری پاک بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ اپنے محبوب کی مسکراہٹ کا یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھنا اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے ہم سب مجبور ہیں یا اللہ تو نے آج تک ہمارا پردہ رکھا ہے آگے بھی ہمارا پردہ رکھنا یا اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دے ہم سب کی زندگیاں آسان فرما ہمارے گھروں میں آسانی پیدا فرما ہمارے رزق میں ہماری اولاد میں برکت عطا فرما میرے پروردگار ہمارے سلندر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس استانہ فیضان داتاری حجویری پر اپنی خاص رحم و کرم فرما یا جتنی بھی دنیا آتی ہے جو بھی لوگ آتے ہیں یا اللہ ان سب کی عرضیاں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو مشکل کشا ہے تجھے مشکل کشا کا واسطہ ان سب کی مشکلیں آسان فرما ان سب کو در در جانے سے بچا لے میرے مولا ان کو اپنے در والا بنا لے یا اللہ ان سب کو نماز کی توفیق عطا فرما سجدے میں ماتھا عطا فرما درود پڑھنے والی زبان عطا فرما استغفار کی فکر عطا فرما اللہ تبارک و تعالی جتنی ہماری اوقات تھی تجھ سے مانگ لیا بے شک اپنی اوقات سے بڑھ کر تجھ سے مانگ لیا تو اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما یا اللہ اس استان عالیہ کی خیر عطا فرما اس گھر میں رہنے والے آنے والوں کی خیر عطا فرما اس محلے کی خیر عطا فرما اس شہر کی خیر عطا فرما ملک پاکستان کی خیر عطا فرما
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم یا سیدی یاد آتا میری کرو کرم کرواؤ کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ فضیلت فرشہ سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمت الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.